اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بزرگوں، سورہ بقرہ آیت نمبر 143 کا کچھ حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ سورہ بقرہ کا 17واں رکوع اور دوسرا پارہ زیر مطالعہ ہے، اور اس رکوع کا مضمون امت مسلمہ کو بنانا، اس کی تشکیل اور اس کا فرض منصبی، یہاں سے بات شروع ہوئی۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور یہ جو امت بنی یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا ظہور ہے، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ جب وہ خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو ساتھ ساتھ یہ دعائیں مانگ رہے تھے کہ یا اللہ ہماری اولاد میں سے، آگے آنے والی اولاد میں سے ایک امت مسلمہ بنا دے، فرما بردار امت بنا دے۔ مرکب توصیفی ہے، اور اس کا جو ظہور ہے وہ ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ یاد رکھیے امت کسے کہتے ہیں؟ امت ایک گروہ، ایک جماعت، لیکن ساتھ ساتھ اس کا ایک امیر ہو، ساتھ ساتھ وہ ایک اس کا مقصد ہو، اور وہ جو لوگ ان کے ساتھ جمع ہوں وہ اس مقصد کی طرف گامزن ہوں، امت کہلائے گی۔ لیکن جب آپ امت مسلمہ کہہ رہے ہوتے ہیں تو پھر فرما بردار امت خالصتاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کے دور کی بات ہو رہی ہے، فرما بردار امت۔ آج ہم اس لفظ کو اپنے اوپر اس کا اطلاق نہیں کر سکتے۔ ہم امتی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن امت مسلمہ نہیں ہیں۔ امت مسلمہ کب ہوگی؟ جب شریعت نافذ ہوگی اور ساری رعایا نے اس قرآن کے ہاتھ پہ بیعت کی ہوگی، پھر امت مسلمہ بنے گی۔ اور یہاں جو قرآن مجید نے بات کی ہے امت وسط، اب یہ بھی مرکب توصیفی ہے، تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا ظہور ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت بنائی۔ روان ترجمہ سنیے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، اور اسی طرح ہم نے بنایا تم کو، اُمَّةً وَسَطًا، ایک درمیانی امت، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ تم ہو جاؤ لوگوں پر گواہ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر بطور گواہ۔ دیکھیے ترجمہ تو ہم نے پڑھ لیا، اور اگر گرامر میں جائیں تو تب بھی یہی ہے، لیکن اس میں دلچسپ بات کیا ہے کہ یہ امت وسط ہے۔ امت وسط درمیانی امت مرکب توصیفی ہے، کس اعتبار سے؟ اور وہ اس اعتبار سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں اور عیسائیوں کا کوئی بھی طور طریقہ اختیار نہیں کیا، عبادات ہوں، معاملات ہوں، اخلاقیات ہوں، تعزیرات ہوں، معاشرت ہو، معیشت ہو، سیاست ہو، ایک ایک طریقے کو بالکل جدا رکھا، یہاں تک کہ اس کے ساتھ مشابہت بھی نہیں رکھی۔ ان کے روزے دیکھیے، ان کی عیدین دیکھیے، حج تو ان کو نصیب ہی نہیں، ان کا عقیدہ دیکھیے، ان کے معاملات دیکھیے، امت محمد کے یہ نہیں تھے۔ اس لیے یہودیوں کے ہاں جو بھی ان کے تعزیرات تھے سزا پوری دیتے تھے، اور عیسائیوں کے ہاں معاف۔ یہودیوں کے ہاں شادی پہ شادی، اور عیسائیوں کے ہاں ایک ہی شادی، باقی دوستی ہیں جن سے مرضی کر لیں۔ اس اعتبارات سے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالکل وسط میں آئی۔ یہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں وسط میں آئی، اس سے کیا مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی زمین ہے، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ کوئی ند ہمسر نہ بناؤ، زمین اللہ کی، آسمان اللہ کی، گھر اللہ کا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کسی ایک نافرمان کو بھی نہیں رہنے دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم دیکھیں، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم،
حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، ساری کی ساری نیست و نابود ہوئی۔ یہ تو ہم لوگ جو بچے ہوئے ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی بدولت کہ یا اللہ میری امت، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی نافرمان کو اس دنیا میں رہنے نہیں دیا۔ ہاں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور امت مسلمہ یہ کام کرتی چلی گئی، اور ابراہیم علیہ السلام کو یہ انعام بخشا کہ وہ ماں کان من المشرکین، وہ مشرک نہیں تھے، ان کی نسل کو آگے زندہ رکھا اور 1,24,000 پیغمبر اس میں بھیجے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ۔ 1,24,000 پیغمبر ان میں بھیجے، ساری کی ساری نسل زندہ رکھی، کس بدولت؟ ابراہیم علیہ السلام کی توحید پرست ہونے کی وجہ سے۔ وہ عذاب کا سلسلہ جو ہے وہ رک گیا اور درمیان میں آ گئی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جزیرہ نما عرب تک دین اسلام کو نافذ کیا اور نمونہ بنایا۔ اور یہ کام جو توحید کا کام ہے، اللہ کی بادشاہی کا، اللہ کے حکم کا، اللہ کے نظام کا، وہ ابھی ہونا باقی ہے۔ نور توحید کا اہتمام ابھی باقی ہے، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے۔ یہ سلسلہ عذاب کا رکا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے احادیث آپ نے پڑھی ہیں، ان کی نظر میں یہ یہودی پگھلتا چلا جائے گا۔ فقط ایک تھور کا درخت ہے جو جہنم کی آگ سے پیدا ہوا، وہ ان کو بچائے گا جو اس کے پیچھے آ جائے گا، اسی لیے وہ تھور کے درخت کی کاشت ہو رہی ہے۔ عذاب کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو جائے گا۔ ایک شعر بڑا خوبصورت، فطرت اغماز تو کر لیتی ہے لیکن کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف۔ یہ جو ملت کا گناہ ہے یہ اس دنیا میں نپٹنا ہے، اور جیسے دنیا میں انسان اکیلا اکیلا پیدا ہوا، کلو آتیم یوم القیامت فردا، اکیلا اکیلا آئے گا ہمارے پاس، تو اجتماعیت کے گناہ جو ہے وہ اس دنیا میں نپٹیں گے۔ جیسے پہلے عذاب آتے رہے اور قومیں ساری نیست و نابود ہوتی چلی گئی، اسی طرح یہ قوموں کا سلسلہ اس دنیا میں نپٹے گا۔ اسی لیے قرآن مجید نے امت وسط کہا، درمیانی امت۔ ایک ٹاسک دے دیا کہ تم دین اسلام پوری دنیا میں نافذ کرو، پاکستان دے دیا اس میں نافذ کرو، اور پوری دنیا کو دکھاؤ وہ تمہاری مارکیٹ ہیں۔ اسی لیے ہم پڑھتے ہیں یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ اسی لیے ہم پڑھتے ہیں جو پہلوں پہ نازل کیا گیا اور جو ہم پر نازل کیا گیا، آپ پر نازل کیا گیا، ہم ایمان رکھتے ہیں، ہم اس پر یقین رکھتے ہیں، تاکہ یہود کو یہ بات ہم بتائیں، عیسائیوں کو بتائیں، یہودیوں کو، بدھ متوں کو بتائیں، برہمن کو، شودر کو، سکھوں کو، ہماری مارکیٹ ہیں۔ یہ فرض منصبی ہے۔ اس فرض منصبی کے لیے اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو بنایا۔ رحمان ترجمہ سنیے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ اسی طرح ہم نے بنایا تم کو درمیانی امت کہ تم ہو جاؤ لوگوں پر گواہ۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہی دیں۔ اور اس سے یہ بالکل مراد نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آج ہمارے سامنے چلتے پھرتے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو حساب کتاب رکھنا ہے وہ آخری دور سے ہر آدمی اٹھے گا، وہ گواہی دے گا، اس کی زبان بند ہو جائے گی، ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے، پھر قومیں ایک دوسرے کے اوپر قومیں گواہی دیں گی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم امت مسلمہ کو کہے گی کہ تم تو اس وقت موجود نہیں تھے، تو امت محمد کہے گی کہ تمہارے سارے واقعات ہماری سچی کتاب میں لکھے ہیں۔ اس اعتبار سے گواہیاں ہوگی، یہ گواہیاں چلتی رہیں گی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ مشن پر کام کر رہے ہوں گے ان پر گواہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے۔ تو اس طرح سے گواہی پر گواہی کھڑی ہوگی۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ تو آپ نے رحمان ترجمہ سنا، اور یہاں یہ فرض منصبی کی بات آئی ہے امت مسلمہ کے لیے۔ اب یہ بتلایا کہ اس غرض کے لیے تم کو بنایا تھا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔